ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے پر چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی میں، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے۔ کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔ ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی ہے، ہم نے تو خلوص پیدا کرنا ہے، ہم نے تو شفقت کرنی۔ جانور پر رحم کھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر آگے چلیے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا۔ جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک چڑیا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے، سمجھدار چودھری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی۔ جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہا ہے۔ اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی، وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے۔ یا کتنا ظلم ہے۔ سیانا انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو کے، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا۔ نبی رحمت علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی۔ جانے اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے اور فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے، ورنہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے، اور جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا۔ میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے۔ محمود غزنوی کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے۔ محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے، کسی کے یہاں ملازم تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی مجھے ضرور دینی ہے، میں نے شکار کھیلنا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے، شوق کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے۔ آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا۔ معاذ اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا۔ اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو بندھے جانور پر نشانہ لگاتا ہے۔ یہ ہمارے شوق ہیں، یہ بڑائی کی علامت ہے۔ چار پیسے آئے ہیں تو لوگوں نے یہ شوق پال لیے اور بے دریغ جانوروں پر لوگ بندوقیں اٹھائے گھومتے ہیں۔ سنو،
सुबकुतगीन कहते हैं मैं शिकार का शौकीन था, लेकिन जरूरत के लिए शिकार करता था। हफ्ते में शिकार मार के लाता था, फिर पूरा हफ्ता हमारे घर वाले उसी को खाया करते थे। फरमाते हैं कि मैं तनख्वाह थोड़ी लेता था अपने आका से, महमूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन, कि मैं भाई हफ्ते में एक दिन शिकार करने जाऊंगा। कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया तो कुछ जानवर कम नजर आए। सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार ना मिला। अब मेरे दिल के अंदर यह डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते हैं मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें इस तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते हैं मैं बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते हैं अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहां घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते हैं जरा मैंने आंख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते हैं वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहां से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे मैं भगाता लाया इस जल्दी में कि बाहर आना है। कहते हैं पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा ही, इसकी मां को भी काबू करता हूं ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला कि एक मां अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके मां को भी रख लिया जाए। कहते हैं जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नजरों में सवाल था, उसकी नजरों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया। कहते उसने पहले बच्चे को बाजुओं में लिया, फिर अपनी जुबान से अपना बच्चा चाटने लगी। कहते हैं फिर वो जब जंगल की तरफ जाने लगी तो एक दफा उसने मेरी तरफ देखा, दूसरी दफा उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी में मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था जितना आज आया। कहते मैं घर गया, इशा की नमाज पढ़ी, बावुजू मैं बिस्तर पे लेट गया। लोगों मेरे नसीब देखो, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए, मैं रोने लगा। घर महक उठा, फूल खिलने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी। कहते महबूब करीम तशरीफ लाए और क्या खूबसूरत जुमला है। महबूब फरमाने लगे ओ सुबकुतगीन, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो इंसानों के साथ भी इसी तरह रहम करेगा ना जिस तरह आज हरनी के साथ किया है। अगर तुझे बादशाह बनाया जाए तो रवैया यही रखेगा या बदल जाएगा। कहता मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार रसूलल्लाह, मैं तो गुलाम बनने के भी काबिल नहीं, तो बादशाह कैसे बनूंगा। फरमाया तेरी आज की अदा बड़ी पसंद आई है, अर्श के मालिक ने तुझे बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। तेरी ये अदा बड़ी भाई है, बड़ी पसंद आई। फरमाते एक हरनी के बच्चे पे रहम खाया था, रब करीम ने मुझे बादशाही अता फरमा दी। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते हैं, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते हैं, डेरा बना के बादशाही लेना। ना ना ना, बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियां तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। बादशाहियां हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैंने मावरा उन नहर एक मुहद्दिस का तज़किरा सुना कि वो मेरे महबूब की हदीसें बयान करते हैं। तो कहते हैं मैं शौके इल्म में उनकी बारगाह में पहुंचा। जब मैं गया तो कुत्ते को खाना खिला रहे थे। मैंने सलाम ली तो उन्होंने जवाब तो दिया पर कोई इतनी तवज्जो नहीं की मेरी तरफ। मेरे दिल में ख्याल आया मुहद्दिस हैं और कुत्ते के साथ इतना प्यार कर रहे हैं, मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो फरमाते हैं वो कुत्ते को खाना खिला के फारिग हुए तो मेरी तरफ देख के कहने लगे अहमद बिन हंबल, मेरे इलाके में कुत्ते नहीं रहते, कुत्ते दूसरे शहर में ज्यादा पाए जाते हैं। ये भूखा था तो इधर आ गया था। और तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस तो पता होगी कि नबी पाक ने फरमाया जो किसी के साथ उम्मीद लगाए और वो आदमी उसकी उम्मीद पूरी करने पर कादिर हो फिर भी उम्मीद पूरी न करे तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी,
उम्मीद पूरी करने पर कादिर था, मजबूर नहीं था, पर पूरी ना की तो उसे कयामत के दिन सजा मिलेगी। तो फरमाया ये कुत्ता उम्मीद लगा के आया था मेरे घर में खाने की, तो अगर मैं पूरी ना करता तो फिर हुदूद की उस हदीस पर अमल कैसे होता, और फिर मुझे हदीसें बयान करने का मतलब क्या समझ में आता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा उस्ताद जी इजाजत दे दें। कहा किधर आए थे? कहा हुजूर जिस काम आया था ना वो मेरा बड़ा ही अच्छा हो गया है, वो बड़ा शानदार हो गया। जो हदीस भी आपने बयान कर दी, और सिर्फ बयान नहीं की, आपने तो अमल करके भी दिखा दिया है। आपने तो उस हदीस पर मनोवन अमल करके भी दिखा दी। जानवर के साथ उसने सलूक करना, उसके साथ प्यार करना, जानवरों का ख्याल रखना। कुछ जानवर मूजी होते हैं, शरीयत ने उन्हें मारने की इजाजत दी है, इजाजत दे दिया। जो जानवर तकलीफ देता है, अजियत देता है, उसे मारा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, लेकिन जानवर के हुकूक का लिहाज करना, उस पर रहम खाना, उस पर तवज्जो देना। मैं बरतानिया के एक शहर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ना ट्रैफिक बंद हो गई। तो आपको पता है मैप वगैरह निकल आए हैं, तो मैप से पता चल जाता है कि किस रोड पे रश ज्यादा है, किस पे रश कम है। तो मैंने अपने ड्राइवर से ये शिकवा किया कि मियाँ तुम तो कहते हो ये रास्ता साफ है, तो ये यहाँ तो ट्रैफिक है। कहने लगा हजरत साहब पहले नहीं थी, अभी हुई है, तो पता कर लेता हूँ। उसने नेट पर कोई चीज लगाई तो जवाब ये आया कि रोड पे ना आगे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया और एम्बुलेंस आ रही है कुत्ता उठाने के लिए। तो जैसे ही कुत्ता उठा के ले जाएगी ना, रोड खोल दिया जाएगा। मुझे ना शर्म आई मुझे, एहसास ने मुझे परेशान कर दिया। वो कहने लगा हजरत मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी, आप तो परेशान हो गए। मैंने कहा यार परेशान इसलिए हुआ हूं कि काफिरों का मुल्क है, कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ है तो एम्बुलेंस कुत्ता उठाने आ गई है। और मुसलमानों के मुल्क में कुत्ता अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो वो गाड़ी के टायरों के साथ मसला तो जाता है, पर मरे हुए को भी साइड पे कोई नहीं करता। मेरे वतन अजीज में, मेरे मुल्क के अंदर कुत्ता अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो टायरों के साथ ही वो जाएगा। यानी 10 देने वाला MA BA BBA MSc MPhil PhD की डिग्री रखने वाला, अब मालदार गरीब लोग तो नहीं ना गाड़ियां ड्राइव कर रहे होते, मालदार पढ़े लिखे लोग, वो अपने टायरों के साथ उस कुत्ते के ऊपर से गुजरेंगे, लेकिन कुछ छड़ी लेके उसको साइड पे नहीं करेंगे। और हमारे कोई फलसफे सुने तो हमसे ज्यादा अच्छा बयान ही कोई नहीं कर सकता। हमारी को लबो लहजा देखे तो हमसे ज्यादा अच्छी नसीहत करेगा कोई नहीं। लेकिन उसको एक जगह पे मैंने कहा एक संगी से कि यार जरा थोड़ा रुको, इसको साइड पे कर दो। तो कहने लगे मेन रोड पे कैसे रुकें? तो मैंने कहा हेलमेट गिर जाए तो फटाफट रुक जाते हो, थैला गिर जाए ना कभी सामान वाला तो यूं करके गाड़ियां ब्लॉक कर देते हो, अगरचे वो 150 रुपए का ही माल क्यों ना हो। और कुत्ते की खातर नहीं नीचे उतर सकते, इसको थोड़ा सा हटाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे रवैये हैं, हमारा मिजाज है, हम इन चीजों को समझते नहीं। अमीर मिल्लत, और अगर मैं कहूं बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूंगा। बानिए लॉर्ड था एक उस वक्त अंग्रेजों का बड़ा, पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी भी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और कायदे आजम भी चला रहे थे। तो लॉर्ड ने कायदे आजम से कहा था कि कायदे आजम मुझे तेरी सियासत से इतना डर नहीं आता जितना जमात अली शाह के दीन से डर आता है। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, रब फरमाते जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं। तो उसके सामने झोली फैलाए सवेरे उठ के, रिस्क में बरकत होगी। और फिर एक और बात, 5वीं बात, रिस्क में तंगी उस वक्त होती है जब हम माल गलत जगह पे खर्च करते हैं। अल्लाह माल देता है अपने फजल से, और जब हम उसे जाया करें, मिसाल देता हूं, मेरे पास एक शख्स ने आके कहा हजरत जी बच्ची की शादी है, या मेरा घर में कोई बीमार है, या बड़ी आजमाइश है, 10,000 की जरूरत है। मैंने थमा दिया उसको, फिर मुझे बाद में पता चला कि ओहो वो तो अय्याशी कर रहा है पैसों से, वो तो चला गया कहीं घूमने और फलां होटल में, महंगे होटल में बैठ के खाना खा लिया। तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी उस शख्स के बारे में? बिला मिसाल और बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह ने माल दिया फजल से, और अगर अय्याशियों में लगा दिया। सूफिया फरमाते हैं कि अगर एक धेला तू हराम जगह पे खर्च करे ना, एक धेला, तो 1 लाख दिनार की बरकत तेरे घर से उठ जाती है।
ایک دھیلا حرام جگہ پہ. یہ جو گویوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گویوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے. تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے. تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی پہ تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. بڑی سخت آیت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تم میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، کہ تیری زندگانی تنگ ہوتی. اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر. وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نہ. حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو. تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے. آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے، مدارس کا حال قابل رحم ہے، قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ کی. اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ میں تو یہ روتا رہتا ہوں، ہر جگہ روتا ہوں. میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو روتا ہوں. ایکٹر پل گئے، اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے، قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہے. اور نعت خواں جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آواز سریلی ہے، ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل ہے. اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، ساری زندگی، شیخ الحدیث مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں. مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں، موٹے کپڑے. اور کوئی چودھری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے، تو کہتا ہے جی وہ میں نے 50,000 روپیہ خرچ کرنا ہے، تو کوئی جگہ کوئی کام بتائیں کون سا ہونے والا ہے. میں کہتا تو لہجہ کہا رہی، یہ کام بتائے. اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ وہ اس کو ہم نے خرچ کرنے. کہتے ہیں نہیں وہ میرا اعتبار نہیں. تو اعتبار نہیں تو جا دوڑ جا. یہاں کوئی بھوکے ننگے لوگ بیٹھے، یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی. وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے. دروازہ رسول سے جسے ملتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت بول کے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ ہوا تو 5-5 ہزار کے نا 4 نوٹ ایک چودھری سامنے لہدا کر کے. اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے 2000 دا وکھرا کرنا ہے نظر آوے، انہوں نے دیر نہ لگے کہ 1000 ہی دے گیا. تو لہدا کر کے نا 4 نوٹ تو یوں کی حضرت صاحب یہ. میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بڑی مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ. میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو. بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں. تو تو سمجھا ہی نہیں ہمیں، تو نے یہ کس طرح کی بات کر دی؟ اس کو اٹھا کے لے جا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا. میں نے کہا میں نے یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6 7 8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے. کہنے لگے میرا تو عمرہ کراندہ بھی ارادہ سی، میرا تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا جتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے. تو مجھے کون سی بات بتاتا ہے؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. میرا دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے. تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ پگھل جائے گا؟ ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میرے رب کا تو اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا. تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں
میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا, سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا, بس ایک شرط ہے ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا, رسول اللہ کے نظام سے حضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا. بڑا نوازے گا اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں اللہ رزق میں برکت دیتا ہے, لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حقیر کرتے ہیں نا, اب جہاں آنے لگا ہوں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں. بڑے بڑے رئیس اعظم ہو کے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایم این اے نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں, ایم پی اے کا بھی انویسٹر, وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنی فلیکس تیرے ذمے, اتنے تیرے ذمے. یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے, یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں. یہاں تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفت ہو رہا ہے, یہ پیسے نہیں دے گا. تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. ناراض نہ ہوئیے گا, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اللہ ماشاءاللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں. اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا, فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا کبھی بھی, زندگی میں کبھی بھی ہاتھ. مالی پریشانی کا حل بتایا. میرے حبیب فرمانے لگے یوں نہ کرنا ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا. فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ, اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر, اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر. کبھی بھی یوں نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پھر تم مانگتا ہی رہے گا. تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر, اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا. تو جس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نا, اسناد خان نے بھی, مولوی نے بھی, ایم این اے نے بھی, ایم پی اے نے بھی, اور وزیر نے بھی, اور مشیر نے بھی, اور کیا بتائیں کہاں تک. ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے. جن کو آج یوم پاکستان ہے, پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا, یہ دینے کے لیے بنا تھا. یہ تو دینے کے لیے بنا تھا. یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی تھی, اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے. لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں, یہ مٹی بڑی حسین ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشبو جائے گی. اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالی ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا. میں دور نہیں نکلنا چاہتا. تو ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں. کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نا امیر بڑا ہے. سوال شادی کا موقع آتا ہے تو 2-4 دوستوں کو فون کر لیتے ہیں, پھر رشتہ داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو قرضہ پکڑ کے نکاح کیا, قرضہ پکڑ کے رجسٹری کرائی ہے, تاکہ لوگ. تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی. ایک وجہ یہ ہے. اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں. 2-1 باتیں عرض کروں. سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کریں. رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا. اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا, اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا, 20 اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری. اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی. ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا, گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی, میں دروازہ رسول پہ آیا, حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر, توکل اللہ کی ذات پہ کر, اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جاؤ پڑھو جا کے. کہتے ہیں میں گھر بیٹھا, ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا. اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا, میں بڑا پریشان تھا, لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی, باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے. 400 بکریاں بھی تھی, میں نے دروازہ کھولا, بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں. تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں, پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں, پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں. تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں, دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں. حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں,
کہتے ہیں دروازے رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ۔ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد ہی نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا خو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی، اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے، ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے، یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے، حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا۔ مشکل تو نہیں وظیفہ، کیا کرنا ہے؟ نہیں تو سا نہیں آکھنا مشکل لگتا مجھے، تسی کر دینا سلام لو، تسی کہنا بندے اسی ہیں تے سلام اسی لویے، تسی لو جا کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ السلام، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ اب سنیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے، فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، اللہ اکبر، آ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا، تیرے نبی نے بتایا ہے، سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں، ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں، کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے، وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا، تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو کو خرچہ بڑھاؤ، بچی بڑی پریشان ہے،
تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو, اس کو کہو بیٹے روز رات کو سورت واقعہ پڑھا کر, رات سورت واقعہ پڑھے, صبح سورہ ملک پڑھے, دن کے وقت سورت بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں, کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے, رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا. اس نے کہا حضور اس طرح کروں. فرمایا تو یہ کر کے دیکھ, عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا. پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا, 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی, کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے, اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا, اب مزہ آیا. کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں, اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے. فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے, ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے, ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے. انہیں خبر نہیں ہوتی, اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں. نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں. فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر, شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا. کتنی کمزور سوچ ہے. جو رب بیل کو روزی دیتا ہے, بکری کو روزی دیتا ہے, اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا, چلیں یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں, اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہے. تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا, کیا بنے گا, کس طرح ہوگا, تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑھ لی ہے جس کی توکل کی بات کمزور ہو گئی ہے. تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھ, سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر. رب فرماتے ہیں ذمہ تیرا نہیں, ذمہ میرا. لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں, جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے, جب اللہ 2 بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے, جب 3 ہو جائیں پھر بھی چلتا ہے, جب 4 ہو جائیں. نہیں آپ نہ بھی بولے تو بات تو صحیح ہے, بہرحال کام پھر بھی چلے. اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے. اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں, اسی آنگن میں, اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے. تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں, چلانے والا کوئی اور ہے. پھر تو مان جا کے چلانے والا کوئی. تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا ابھی میری شادی نہ کر, میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا. تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر 1.5 درجن پوتے بھی پل رہے اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے. تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا, اللہ کا ذمہ. اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں. اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے. اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, اور میرا حق تھا. تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتانا. کس کو پتا زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ تو آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی, میرا حق تھا. وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے. حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق. ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں, رٹ لیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا, اور بات ختم ہو گئی. بس وصل اچھا
ہے نا فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے، مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرو گے۔ بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ۔ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی۔ موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام۔ اس نے مالی پریشانی پیدا کی۔ تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا۔ کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بٹ ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے۔ مشکل ہے نا یہ جواب سننا۔ کہتے پیر صاحب فلان جگہ سے تویز آیا، وہاں تو وارے نے آرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں؟ تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟ یہ خود تو 150 کا تویز بیچ رہا ہے، اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے۔ اگر اتنا ہی تویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 پجارو اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتی۔ عجیب چکر ہے، اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے، سمجھتے ہی نہیں بات کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ۔ کہ نہیں حضور دعا کرے۔ فرمایا سالبہ تو باز آ جا۔ حضور دعا کرے۔ فرمایا تو باز آ جا۔ 2-3 دفعہ کا ضد کی، محبوب نے فرمایا جا، پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا۔ چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے۔ پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو گئے۔ پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ۔ پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی۔ پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا۔ جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ بھئی 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا، تو 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے، بہت بڑی مصیبت، بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی، اچانک پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی، پھر وہ کروڑ کی ہو گئی۔ تو میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے
बनते हैं तो ज़कात, तो मैंने कहा आपने क्या किया? जरी ज़मीन पे उशर आता है, उस पे ज़कात नहीं आती, तो आपने क्या किया? कहने लगे वो कुछ सोसाइटी के रूल के मुताबिक मैंने फाइलें वगैरह ले ली हैं, अब मैं ना कभी मौका आएगा तो उनको बेचूंगा। तो मैंने कहा अब तो आपका ये माल हो गया बिजनेस का, तो अब तो उस पर ज़कात आएगी। 10 करोड़ पे जब 25 लाख सुना तो कहने लगे फौरन देनी पड़ती है कि थोड़ी थोड़ी से भी काम चल जाता है। तो मैं उनका चेहरा देखने लगा, मैंने कहा नहीं वो तो आपको पता है, वैसे हजरत उमर फरमाया करते थे बांट के ना दो, कोशिश करो किसी एक कोई दो, चलो किसी का तो कुछ बन जाए, तो एक कोई देनी चाहिए। कहने लगे तो मतलब ये ऐसा ही हुक्म है? मैंने कहा आप किसी और से तहकीक कर लें। अब ये भाई लेते वक्त नहीं तुझे टेंशन हुई कि 15 लाख का करोड़ हो गया, तो उस वक्त ही तूने कहा कि या अल्लाह, तो ये कैसी सोच है मुसलमान, किस तरह का इसका? हमारे यहां जब किसी आदमी पे हालात खराब होते हैं ना, तो सबसे पहले वो इस तरह करता है कि जो मैं कहीं अल्लाह के रास्ते में देता हूं पहले उसे बंद करो। जिस रास्ते तुझे आ रहा था पहले तूने वो रास्ता ब्लॉक किया। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक कहती है मैं हुजूर को मस्जिद के लिए, इदारे के लिए, साहबे सुफा के लिए कुछ दे रही थी, तो मैंने गिनना शुरू किया तो हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराते क्यों हैं? तो फरमाने लगी, महबूब फरमाने लगे अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा, तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाए। लेकिन पहले ये वाला पहले दरवाजा बंद करो, यहां से पैसे खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह करना भाई, इस दफा सूट जरा गर्मियों वाले ना खरीद, लेकिन जो तू अल्लाह के रास्ते में दे रहा है उसे देता रहे। लेकिन हम अपना नुकसान कर, ज्यादती करते हैं अपने साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था प्यार की बोली है, फिर बोलता हूँ। एक बड़े बड़े प्यार वाले दोस्त है, एक दफा मुझे कहने लगे कि आप कई दफा ऐलान करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप इदारा भी बहुत ज्यादा बनने वाला है, बड़ी चीजें मैं देखता हूँ जो हो तो बड़ा निजाम अच्छा हो जाए, आप दुआ करें अल्लाह मुझे पैसे दे तो मैं बड़े सारे खर्च करूंगा उसके रास्ते में। तो मैंने कहा या अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, ये 9.5 करोड़ तेरे रास्ते में दे देगा। तो चुप कर गया, जिस तरह आप नहीं कर गए सारे, चुप कर गया वो भी। उसने कहा जी नहीं जी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं क्या भलिया अजे तो दुआ ही होंगी है, अभी तो वो आएंगे तो तब देखी जाएगी। तो तू यहीं अड़ गया, यानी 9.5 करोड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की दुआ पे भी आमीन कोई नहीं कहता कि चलो आमीन ही कह दे। तो मैं क्या तेनू तो 50 लाख बचता सी पिया, लेकिन तू इस सौदे पे तैयार है। जब ये सोच होती है, ये गलत सोच है। ये बात तो अगर मुस्कुराने वाली, लेकिन ये सोच सही नहीं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना जंग के मौके पर कि 800 सिपाहियों का खर्चा चाहिए, कहते मेरे पास 600 का था। यहाँ एक रवायत में हुजूर ने 1000 का ऐलान किया तो मेरे पास 800 का था। जब 2-3 दफा नबी पाक ने ऐलान किया तो कहते मैंने खड़े होके कहा या रसूलल्लाह पूरा 800 मेरी तरफ से। कहते मैंने 200 सिपाही का खर्चा उधार उठाया, लेकिन पूरे 2 महीने नहीं गुजरे थे, रब करीम ने मुझे कई गुना करके पैसे वापस अता फरमा दिए। पर बात तो ये है कि तेरी वहां लौ लगी हो, तू तजारत करता है उन लोगों के साथ जो क्या दे सकते। तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा, पहले तो कहा तेरे लिए बेहतर नहीं माल, जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5 ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊंटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल बेहतर नहीं, अब हलाक हो गया, हाय अफसोस हलाक हो गया। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, नबी पाक को ही कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूं, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बांध की लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है, लेकिन तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल।
माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ है। महबूबा मैं दौलत का क्या करूंगा, आग लगानी है, कबूल कर ले। पर मैं तू ले जा, तेरा नहीं कबूल। गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने विसाले ज़ाहिरी किया तो जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए, लाखों का माल, अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा, कोई नहीं चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिशें नहीं होती, गल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें। आके रोए, उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा ने कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका कबूल ही नहीं हुआ और वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या है। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, अब हीरे और जवाहरात भी लेके आए तो भूखे मरेंगे, पर उसका कबूल, उस बात पे राजी रहो इस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ, उस हाल में राजी रहो। जो मुसीबत है ना देखनी के, वो भी मेरे पास, तुम्हें क्या पता, कभी पूछ तो सही उससे वो किस मुसीबत का शिकार है, जो माली तौर पे बड़ा अमीर है। तो उसकी तरफ देख के अपना दिल बुरा करता है। बस जिस हाल में रब ने रखा है उस हाल में रह। हजरत उस्मान गनी के जमाने में तो वो विसाल कर गए, लेकिन भाई तू जिस हाल में तेरा रब तुझे रखता है उस हाल में रह, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैंने पहले भी शायद आपको एक दफा कहा था, मैं तालीम से फारग हुआ तो मेरे एक उस्ताद और मेरे कुछ दोस्त कहने लगे अफ्रीका आ जाए आप, भाई बहुत बड़ा इदारा है, उसको चलाएं, उसको संभालें। तो मेरी वालदा से मैंने कहा, कुछ तबीयत होती है ना इंसान की, मेरा भी दिल लग गया। मेरी अम्मा पढ़ी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने दानाई बड़ी अता फरमाई थी, हिकमत बड़ी थी, सियानी बड़ी थी। तो मैंने कहा अम्मा जी तो मुझे साउथ अफ्रीका की दावत हो रही है, तो आप क्या कहती हैं। तो उठ के मेरे पास आ गई और मुझे उन्होंने अपने बाजुओं में ले लिया, फिर मेरा माथा चूमा, कहने लगी पुत्र मैं तो वाल भी ना पोट के देवा किसी, हमने दौलत का क्या करना, तो अल्लाह का नाम लेके कहीं बैठ जा, रब करीम रौन के लगा देगा, खैर हो जाए। तो मेरे भाई याद रखें, इन चीजों से थोड़ा सा देखें ना, कनात करें, जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो आसानियां कर दिया करता है। तो याद रखें मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक तो हमें दर्स ये दिया है कि तू समझ जा, कुरान ने हमें बताया है कि रोजी तेरी जिम्मेदारी नहीं, रोजी किसकी जिम्मेदारी है, अल्लाह की। और दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर तू राजी हो जा, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजहबी तौर पर जब देखो तो आगे देखो, और दुनियावी तौर पर जब देखो तो पीछे देखो, परेशानी खत्म होगी। मजहबी तौर पर जब देखो, जो 5 नमाजें पढ़ता है वो तहज्जुद पढ़ने वाले को देखे, और जो तहज्जुद पढ़ता है वो इशराक चाश्त पढ़ने वाले को देखे, और जो बंदा इशराक और चाश्त पढ़ता है फिर उसको देखे जो सारा दिन मुस्तफा पे दरूद पढ़ता है। ऊपर ऊपर देखे कि मैंने और नेक होना है, और नेक। और जब माली मामला है तो फिर नीचे देख, अगर तू बैठा ना पजारों पे तो फिर टूडी वाले पे नजर कर, उसका क्या हाल है। और अगर तू वहां बैठा है तो देख मेहरान वाला भी तो गाड़ी चला ही रहा है, और अगर तू वहां है तो मोटरसाइकिल वाला देख, और तू वहां है तो फिर साइकिल वाले पे नजर, और अगर तू साइकिल वाला है तो पैदल वाले को देख, अगर तू किराए के मकान में रहता है तो फिर झोंपड़ी वाले को देख, और अगर तू झोंपड़ी में रहता है तो फिर भी परेशान ना होना, कुछ ऐसे भी है जिन्हें झोंपड़ी भी नसीब नहीं, जो सड़क पे लेटे हुए। और अगर तू तंदुरुस्त है ना तो कभी जाके अस्पताल में देख हाल क्या है, लोग किस हाल में है। तो हम शुक्र नहीं अदा करते, उसका नुकसान क्या होता है, नेमतें चली जाती हैं। अल्लाह फरमाते लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तो शुक्र अदा कर, मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो भाई माली परेशानी का तीसरा सबब यह है कि हम देखते हैं माली तौर पर ऊपर, तो फिर हमें तबीयत बिगड़ती है। और फिर माली परेशानियों के कुछ और असबाब भी हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिज्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके,
तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती, तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा? भाई जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तो किधर आ गया है? मिसाल दे रहा हूं। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं, जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर